بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم ایم سی ایم اور نو ون انٹروڈکشن ٹو ماس کمیونیکیشن کا شو لیسن نمبر 17 کا آغاز کریں گے. تو 17 لیسن کا نام ہے پریس فریڈمس لاس اینڈ ایتھکس نیو ڈیبیٹس رینجنگ اسٹیلڈ ہارٹ. اچھا، ان دا اسٹڈی فرسٹ چھوٹی سے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب پرنٹ میڈیا دنیا کو چھونے لگا نا، اور یہ کلچرس پر بہت زیادہ اثر ڈالنے لگا تھا، تو اس کے استعمال اور مس یوز پر نا ڈبیٹ ہونے ایک نیچرل فینومنا بن گیا تھا. سب سے جو دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلا امریکن نیوز پیپر جو پبلک اکرنس تھا، جو 1690 میں مطلب کہ 1690 میں نا شائع ہوا تھا. یہ صرف ایک ایشو سے جو ہے وہ چھاپ سکتا تھا، کیونکہ نا اسے کلونیل آفیشلس نے نا بند کر دیا تھا، شاید کلونیل سینسرشپ اور کنٹرول ایشوز کی وجہ سے. یہ نیوز پیپر 2 کالم فارمیٹ میں تھا اور ایک سنگل شیٹ پر جو تھا وہ چھاپا گیا تھا، جو دونوں طرف سے نا پرنٹڈ تھی. اور اس پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ شروعات میں نا سرکار جو شروعات میں جو گورنمنٹ تھی نا، جو پرنٹرس اور پبلیشرس کو نا تنگ کرتی تھی. لیکن جب پرنٹ میڈیا نے نا سوسائٹی کی سپورٹ حاصل کی اور خود کو آرگنائز کیا نا، تو جو گورنمنٹ کے لیے نا میڈیا کو کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا. اور اس لاسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ جب یہ جو ٹگ تھا نا، مطلب کہ ٹگ آف وار، جب یہ ٹگ آف وار بےحد بڑھ گیا نا، اور مطلب کہ میڈیا اور گورنمنٹ کی جو وار تھی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو یہ طے کیا گیا کہ پارلیمنٹس کے اس میں نا حصہ لینا چاہیے، اور میڈیا کو نا ڈسپلن کرنے کے لیے، نظم و ضبط سکھانے کے لیے نا لاز بنانے چاہیے. یہ لاز پریس فریڈمس کیمپینز کے خلاف بنے. کچھ آرگنائزیشن جو میڈیا سے تھی نے خود اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نا ایک کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کیا تھا. لاز کا بنانا، پریس فریڈم کی سٹرگلز اور میڈیا ایتھکس کا عمل اب بھی نا چالو ہے. یہاں ہم اس ڈیبیٹ کو نا کچھ تفصیل سے نا جانیں گے. پریس لاز کی بات کریں تو پہلے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ پریس لاز وہ لاز ہیں جو بکس کی لائسننگ اور پرنٹنگ پروسیس کا جو ہے تمام پروڈکٹس میں نا ایکسپریس کی لائبرٹی سے نا متعلق ہے. خاص طور پر نا نیوز پیپرز کے لیے پریس کی لائبرٹی کو نا پولیٹیکل رائٹرز نے نا ہمیشہ سب سے زیادہ جو ہے اہمیت دی ہے. دوسرے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ پرنٹنگ کا جو ہے نا پرنٹنگ کے جو خلاف ہے نا، چرچ نے نا ہر وہ اوپینین جو ہے ان کو پسند نہیں تھا نا، اس پر نا کنٹرول کا جو ہے حق سمجھا. چرچ نے نا یونیورسٹی نے جلدی دیکھنے کا نا ان کا کنٹرول جو ہے بکس کے آؤٹ پٹ پر بھی نہیں تھا. 1496 میں نا پوپ الیگزینڈر فور نے نا کچھ ریسٹرکشنز لگانا شروع کی تھی، اور 1501 میں نا انہوں نے ان لائسنس پرنٹنگ کے خلاف ایک بل شائع کیا تھا، جو کنسورشپ کا پرنسپل انٹروڈیوس کیا تھا. 1524 سے نہ لے کر 1548 تک نا جرمنی کے امپیریل ڈائٹ نے نا کئی سخت ریگولیشنز بنائے تھے، اور فرانس میں نا ایڈکٹ کے ذریعے نا بکس کی پرنٹنگ پر سزائے موت کا جو تھا وہ بھی حکم دیا گیا تھا. کنسرشپس کی بات کریں تو اس میں جو ہے فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کنسرشپ دو طرح کی ہوتی ہے، ریسٹرکٹیو اور کوریکٹیو. پیپر پوائنٹ آف ویو امپورٹنٹ ہے، یعنی ایک پبلیکیشنز کو نا ریسٹرکٹ یا پریونٹ کرنے کے لیے نا انٹرفیس کرتی ہے. یہ پبلیکیشنز کے بعد نا پینلٹیز امپوز کرتی ہے. فری ڈسکشنز کا جو امپریسڈ ہونا گورنمنٹ کا اتنا ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سر تھامس مورے نے نا اپنی جو اوٹوپیا میں نا ایک یہ جو سزا موت کا حکم دیا تھا کہ کوئی پرائیویٹ انڈیویجولس رولنگ پاور کی کنڈکٹ کو نا کرٹیسائز نہیں کر سکتا. اور دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ الزبتھ کے وقت نا اسٹار چیمبرس نے نا پرنٹنگ کو لندن، آکسفورڈ اور کیمبرج تک لمٹ کرنے کا جو ہے نا حق سمجھا تھا. پرنٹرز اور پریس کی تعداد کو نا لمٹ کرنے کا نا جو حق تھا. ہر پبلیکیشنز کو نا جو بنا لائسنس کے ایشو ہوتی تھی نا، اس پر نا پروبیشنز لگائی گئی تھی، اور گھروں میں نا گھس کر نا ان لائسنس پریس اور پبلیکیشن کو نا تلاش کرنے کا جو تھا وہ حق بھی حاصل تھا. لیجسلیشنز آن پریس لاز کی بات کریں تو فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ
دنیا کے 70 سے زائد ملکوں نے نہ کسی طرح کی فریڈم آف انفارمیشن لیجسلیشن امپلیمنٹ کی ہے جو گورنمنٹ باڈیز کو ریکارڈڈ یا انفارمیشن تک اسیس کے رولز سیٹ کرتی ہے. ان میں سے سب سے پرانی جو ہے وہ سویڈن کی فریڈم آف دی پریس ایکٹ ہے جو 1766 میں جو تھی وہ شائع ہوئی تھی یا لاگو ہوا تھا. اور دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے ملک ایسے لاس انٹروڈیوس کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کئی ملکوں کے نیشنل لیجسلیشن کے ساتھ لوکل لاز بھی ہیں. مثال کے طور پر اس کے تمام اسٹیٹس کے پاس ایس لاز ہیں. اسٹیٹ ہی نیشنل لیجسلیشنس بھی ہے. عام طور پر یہ لاز لیگل پروسیس کو ڈیفائن کرتے ہیں جس کے ذریعے گورنمنٹ کی انفارمیشن پبلک تک پہنچتی ہے. اوکے آگے جو ہے وہ مزید بتایا گیا ہے کہ بہت سے جو لاز ہیں مطلب کہ مینی جو لاز جو ہیں یہ لاز اوپن ریکارڈس ہیں یا خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں سن شائنز لاز کہلاتے ہیں. پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اس سے ملتے جلتے کنسیپٹ اوپن میٹنگس لیجسلیشنس ہے جو پبلک کو گورنمنٹس میٹنگس تک ایکسیس دیتے ہیں. صرف ان کے ریکارڈس تک نہیں ہے بلکہ بہت سے ملک میں پرائیویسی یا ڈیٹا پروٹیکشن لاز بھی فریڈم آف انفارمیشن لیجسلیشنس کا حصہ ہو سکتی ہیں. یہ کنسیپٹ جو ہے اکثر پولیٹیکل ڈسکورس میں کلوزلی ٹائڈ ہوتے ہیں. اور لاسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اکثر فریڈم آف انفارمیشن لیجسلیشنس کے پیچھے ایک بنیادی پرنسپل ہوتا ہے کہ انفارمیشن مینج مانگنے والے پر ہو بلکہ اس باڈی پر جو انفارمیشن دی جاتی ہے. برڈن آف پروف ہوتا ہے مانگنے والوں کو اکثر اپنے ریکویسٹ کو کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کی جاتی تو ویلڈ ریزن دینا پڑتی ہے. لاز ان سم کنٹریز ایگزامپلس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ آسٹریلیا میں فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ جو ہے 1982 فیڈرل لیول پر پاس ہوا تھا جو کامن ویلتھ کے تمام منسٹرس ڈپارٹمنٹس اور پبلک اتھارٹیز پر لاگو کیا گیا تھا. اور ہر اسٹیٹک اور ٹیریٹری میں اس کے لیے سملر لیگسلیشنس ہے اور یہ کچھ لیگسلیشنس آپ ان کو پڑھ لیجئے گا. آسٹریلیا کارپیٹل ٹیریٹری دا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ 1989 اور نیو ساؤتھ ویلز دا فریڈم آف دی انفارمیشن ایکٹ 1989. یہ آپ پڑھ لیجئے گا کیجول 5-6 مرتبہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. اوکے مزید جو ہے اچھا یہ جو ڈیٹے ہیں آپ کو سن دیے جاتے ہیں ڈیٹس وغیرہ دی جاتی ہیں تو یہ پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس لیے اکثر اسٹوڈنٹ اس میں مشکل سے ڈی گریڈ یا سی گریڈ لے کر پاس ہوتے ہیں. اوور آل کافی اچھے بھی پاس ہوئے ہیں مطلب کہ اے اور پلس اے گریڈ لے کر بھی. اچھا کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈا میں ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ سٹیزنس کو فیڈرل باڈی سے ریکارڈڈ میگزینس کی اجازت دیتا تھا. اسے انفارمیشن کمشنرز آف کینیڈا بھی انفورس کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک کمپلیمنٹری پرائیویسی ایکٹ بھی ہے جو 1983 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اس پرائیویسی ایکٹ کا جو مقصد یہ تھا کہ کینیڈا کی موجودہ لاز کو ایکسٹینڈ کیا جائے جو انڈیویجولس کی پرسنل انفارمیشنز کو پرائیویسی کی پروٹیکٹ کرتا ہے جو ایک فیڈرل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے پاس ہوتی ہے اور یہ انہیں اس انفارمیشن تک ایکسیس کا حق دیتا ہے. یہ کراؤن کاپی رائٹس ہے. اگر اس ایکٹ کی کوئی وائلیشنز ہوتی ہیں تو ان کی کمپلینٹس پرائیویسی کمشنر آف کینیڈا کو رپورٹ کی جا سکتی ہے. یورپین یونین کی بات کریں تو فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس میں پرائیویسی کمشنر آف کینیڈا کی اس میں کچھ بتایا گیا کہ اس لیسن میں مطلب کہ ابھی تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس لیسن میں ہمیں پریس فریڈم لاس اور ایتھک پر ڈیٹیل سے بات کی گئی تھی. آگے اب ہم آتے ہیں یورپین یونین پہ. تو اس میں فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یورپین پارلیمنٹس اور کونسل کا یہ ریگولیشن جو تھا وہ 30 مئی 2001 کے پاس جو ہوا تھا 2001 میں 30 مئی کو یہ پاس ہوا تھا. یہ ریگولیشن پبلک ایکسیس کا حق دیتا ہے یورپین پارلیمنٹس کونسلس اور کمشنر کے ڈاکیومنٹس تک. ہر یونین جو ہے سٹیزنز اور وہ لوگ جو کسی ممبر اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں یہ ان کا رجسٹرڈ آفس ہوتا ہے اور انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ڈاکیومنٹ کا مطلب ہے بہت براڈ ہے اور یہ مان لیا گیا کہ
سب ڈاکومنٹس چاہے وہ کلاسیفائڈ بھی ہوں ان پر نا ایسیس کا حق ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ کسی ایکسیپشنز میں نہیں آتے. اگر ایسیس ریفیوز کر دیا جائے نا تو اپلیکیشنس کنفرمیٹری ریکویسٹ کر سکتی ہے. اگر پھر بھی ایسیس نہیں دیا جاتا نا تو پبلیکیشنز جو ہوتی ہیں نا پبلیکیشنز میں جو ایسیس ہوتا ہے اگر پھر بھی جو ہوتا ہے نا اگر پھر بھی نا ایسیس نہیں دیا جاتا ہے نا تو اپلیکینٹس یا یورپینس اور اوبرٹسمینس جو ہے نا اوبرٹسمینس کو جو ہے نا وہ یہ شکایت کر سکتی ہے. یہ کورٹ آف فرسٹ انسٹنس میں نا اپیل سکھاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس میں مزید اس چھوٹے سے پیراگراف میں بتایا گیا کہ ڈائریکٹیو جو ہے نا ایکٹ جو پاس ہوا تھا یورپ میں اور یہ جو ہے نا ڈائریکٹیو 17 نومبر 2003 کے پاس ہوئی تھی جس میں نا پبلک سیکٹر سے انفارمیشن کے نا ایسیس کرنے کی رولز اور پریکٹس سیٹ کیے گئے تھے تاکہ نا لوگ اس انفارمیشن کو نا ریفیوز کر سکیں. انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں جو تھا وہ کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ یہ ایکٹ انڈیا پارلیمنٹ میں نا جولائی 2000 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور 12 اکتوبر 2005 سے اس پہ امپلیمنٹ ہوا تھا. اس قانون کو نا اس قانون کے ذریعے انفارمیشن اب سٹیز کے فنڈامنٹل رائٹس بن گئے ہیں. اس قانون کے تحت جو ہے نا سارے گورنمنٹس باڈیز یا گورنمنٹس فنڈیڈ ایجنسیز کو نا پبلک انفارمیشن آفیسرز جو ہے پی آئی او ڈیزائنڈ کرنا ہوتا ہے. پی آئی او کیا ہے؟ پبلک انفارمیشن سسٹم. پیپر پوائنٹ بیس امپورٹنٹ ہے. پی آئی او کی ذمہ داری یہ ہے کہ ریکویسٹڈ انفارمیشنز کو نا 30 دنوں میں نا یہ یا اگر کسی کے لیے لائف یا لیبرٹی کے سوال ہے نا تو 48 گھنٹوں میں نا ڈسکلوز کرے. اس کے علاوہ یہ قانون جو ہے نا وہ پہلا کچھ سلیکٹڈ اسٹیٹ کے لاز سے انسپائرڈ ہوا تھا جہاں سٹیزنز کو ڈفرینٹ ڈگریز میں اسٹیٹ گورنمنٹ باڈیز کو ایکٹیویٹیز کے بارے میں نا انفارمیشنز جو ہے وہ ملتی تھی. اس کے علاوہ دوسرے پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ کئی ہائی پروفائل سے ڈسکلوجرز نے گورنمنٹ اسکیمس میں نا کرپشنس کو ریویل کیا تھا جیسے کہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹمس ریشنل اسٹوریز ڈیزاسٹرس ریلیف ہائی ویز کنسٹرکشن ای ٹی سی. اس لا کو نا انڈیا کی اوپنس اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نا ایک لینڈ مارک مانا گیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ کی بات کریں تو فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو ایکٹ جو پاس ہوا تھا یہ ایکٹ 4 جولائی 1966 کو نا پریزیڈنٹ لائڈن بی جانسن نے سائن کیا تھا اور اگلے سال سے یہ افیکٹو بھی ہو گیا تھا. الیکٹرانک فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ جو امینڈمنٹس جو ہوئی تھی پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے نا 2 اکتوبر مطلب کہ 2 اکتوبر 1966 کو نا سائن کی تھی اس میں امینڈمنٹ کے لیے چینجز کے لیے. یہ ایکٹ صرف فیڈرل ایجنسی پر اپلائی ہوتا ہے لیکن اب جو ہے نا سب اسٹیٹ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا اور کچھ ٹیریٹریز سے نا سمائل اسٹیٹس انٹیکٹ کرتے ہیں جو اسٹیٹ اور لوکل گورنمنٹس کی ایجنسی سے نا ڈسکلوجرز ریکوائر کرتے ہیں. کچھ اسٹیٹس یہ لاس کافی براڈڈ بھی ہیں. بہت سے اسٹیٹس اس کو نا اوپنس میٹنگس لیجسلیشنز کے ساتھ نا کمبائن کرتے ہیں جو گورنمنٹ میٹنگس کو پبلکلی جو ہے نا ہولڈ کرنے کے حکم بھی دیتے ہیں. اچھا پاکستان کی بات کریں تو فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ جو ہے نا پرویز مشرف نے نا اکتوبر 2002 میں نا یہ آرڈیننس پروموگلیٹ کیا تھا. یہ قانون کسی بھی نا سٹیزنز کو پبلک ریکارڈز تک ایکسیس دیتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پبلک باڈی کے پاس ہے جیسے کہ منسٹری ڈپارٹمنٹس بورڈز کونسلز کورٹس اور ٹریبونلز. یہ قانون گورنمنٹس اونڈ کارپوریشنز یا پروونشل گورنمنٹس پر اپلائی نہیں ہوتا. پبلک باڈیز کو 21 دنوں کے اندر نا رسپانس دینا ہوتا ہے. اچھا یہ ساری جو ہے نا یہ لاز ہیں پریس کے لیے. پریس کے جو لاز ہیں تو یہ پاکستان میں سب سے پہلے جو قانون کس نے لاگو کیا تھا پریس کے خلاف تو پرویز مشرف نے کیا تھا تو 2002 میں اکتوبر میں. تو پیپر پوائنٹ ویسے امپورٹنٹ ہے. colonial period is in subcontinent laws in the 19 اور اینڈ 20th century. اس میں کچھ آپ کو نا کچھ لاز دیے گئے ہیں جو پاکستان میں پاس ہوئے تھے جس میں سب سے پہلے جو ایکٹ جو پاس ہوا تھا بک اور رجسٹریشن بک اور نیوز پیپر کے حوالے سے تو 1867 میں جو ہے رجسٹریشن آف بک اور نیوز پیپر جو ایکٹ وہ شامل ہے. اس کے علاوہ پریس ایمرجنسی پاور جو ایکٹ ہے 1931 میں جو تھا وہ
شامل ہے. اسٹیٹ پروٹیکشنز اگینسٹ ڈسفیکشنز ایکٹ جو 1922 میں شامل جو تھا وہ پاس ہوا تھا. فوریگن ریلیشن ایکٹ جو تھا وہ 1932 جو وہ پاس ہوا تھا. یہاں اس میں پاکستان کی جو ہے نا کلونیل پیریڈ ان سب کانٹیننٹ میں شامل ہے. کرمنل لا امینڈمنٹ جو ایکٹ وہ 1932 میں 1932 میں. اوور آل جو ہے باقی آپ پڑھ لیجیے گا. کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو کہ بہت ہی مشہور ہے یہ ایکٹ. اوکے اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ یہ جو اس آرٹیکلس میں نا لکھا گیا تھا کہ ہر سٹیزنس کو نا فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشنس کا حق ہوگا اور پریس کو فریڈم دی جائے گی، لیکن کسی بھی نا ریزنیبل ریسٹرکشنز کے ساتھ جو لا کے ذریعے اسلام کی عزت یا پاکستان کی انٹیگریٹی سیکیورٹی یا ڈیفنس یا کسی بھی حصے فریگن اسٹیٹس کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز پبلک آرڈرس ڈیسنسی یا morality یا contempt آف کورٹ یا انسائٹمنٹس تو ٹو این آفس جو ہے وہ متعلق ہو سکتی ہیں نا، تو اس پہ یہ جو ہے لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس حوالے سے. اوکے اس میں تو ساری چیزیں مینشن تھی کہ مطلب کہ آزادی ہے. یہ 1973 جو کانسٹیٹیوشنس ہے اس میں کہ آزادی ہے پریس میڈیا کو لے کر یا ہر ایک شخص کو لے کر، لیکن کیا کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا پریس میڈیا اور نیوز پیپر کو لے کر. یہ 1973 کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد پریس کونسل آف پاکستان کی بات کریں تو اس میں نا مزید جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس لا کے تحت نا کورٹ جو میورالٹی پلیجرزمس فیئرنیس ایکوریسی پرائیویسی سینسیشنلزمس کانفیڈینشنلٹی اور پریویلیجز جیسے ایشوز سے نا ڈیل کرتا ہے یہ پریس کونسل آف پاکستان. جرنلسٹ کو نا یہ انشور کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے کہ وہ ڈیسنٹ کنڈکٹ پروفیشنل پرنسپل اور فریڈم اور رسپانسبلٹی کے پرسپیکٹس کو نا مطابق کام کرے. پبلک انٹرسٹ کی جو سروس کے لیے نیوز اور ریویوز کو نا ابسٹریکٹ فلو انشور کرتا ہے. کونسل جو ہوتا ہے نا کونسل ایک انڈیپینڈنٹ کوآپریٹ اینٹی ہوگی اور اپنے اسٹاف سیکریٹ اور بجٹ کے ساتھ جو اینول گورنمنٹ گرانٹ ان ایڈ اور دوسرے جو گرانٹس اور ڈونیشن سے نا فائننس کیا جائے گا. یہ کونسل جو ہے نا سینسرشپ کرنا ایپیمسٹک کنٹیشنس مانا جاتا ہے. فریڈمس آف انفارمیشن آرڈیننس 2002 کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ یہ آرڈیننس 2002 میں نا انٹروڈیوس کیا گیا تھا جو سٹیزنس کو نا رائٹ ٹو نالج کے حوالے سے نا ڈیل کرتا تھا. لیکن انفارمیشن ریلیز کے لیے نا 21 دن کا جو ٹائم فریم اور کورٹس اور ٹیبلز کو نا ڈسکلوز کیا گیا تھا. ڈسکلوز کرنے کے حوالے سے نا لوگوں میں نا شامل کرنے سے اس کا ایک اصلی مقصد جو وہ خراب ہو گیا تھا. بہت ساری انفارمیشن اس آرڈیننس کے تحت ڈسکلوز نہیں کی جاتی تھی جو پبلک کے حق جاننے کا انڈرمیئر کرتی تھی. آرڈیننس ہر پبلک باڈی کے ریکارڈز پر بھی لاگو ہوتا تھا، مطلب کہ اپلائی ہوتا تھا، بلکہ نا یہ ڈسکلوجر کے لیے ایک ریسٹرکٹڈ لسٹ پرووائڈ کر سکتا تھا. اس کے بعد آرٹیکل 9 آف دی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کریں تو اس میں نا ہیومن رائٹ اسٹیٹس کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا کہ ہر کسی کے نا فریڈم آف اوپینینس اور ایکسپریشنس کا حق ہے. یہ حق بنا کسی رکاوٹ کے نا اوپینینس کو رکھنے، انفارمیشنس اور آئیڈیاز کے تلاش کرنے، ریسیو کرنے اور امپارٹ کرنے کا جو حق بھی شامل ہے. کسی بھی میڈیا کے ذریعے نا اور نیشنل باؤنڈریز کے پہ بھی. ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو اس میں فرسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ آرٹیکلس 90 میں نا آرٹیکلس 90 فری ایکسپریشنز کے تھریٹس کو نا دنیا بھر میں نا مانیٹر کرتا تھا. گورنمنٹ سے نا لابنگ کرتا تھا کہ وہ ایسے لاز اڈاپٹ کرے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر خطرہ اٹھاتے تھے اور لیگل سٹینڈرڈز ڈرافٹ کرتے تھے جو میڈیا پبلک براڈ کاسٹنگ فری ایکسپریشنز اور گورنمنٹ ہیلتھ انفارمیشن تک ایکسیس کو نا اسٹریٹن کرتے تھے. یہ لیگل انالیسس اور نیشنل لاز انکلوڈنگ میڈیا لاز کی کریٹیکل جو ہے نا کریٹکس بھی پروڈیوس کرتے تھے اور انڈیویجولس یہ گروپس کو نا لیگل کونسل پرووائڈ کرتے تھے جن کی رائٹس وائلیٹرس ہیں. یہ این جی اوز، ججز، لاز جرنلسٹ، میڈیاز اونرز، میڈیاز لائرز، پبلک آفیشلس اور پارلیمنٹیرینس کو نا کیپیسٹی بلڈنگ سپورٹ بھی دیتے ہیں. اوکے
اس میں اور مزید بتایا گیا کہ آرٹیکل 90 کا کام 5 ریجنل پروگرامز میں آرگنائزڈ ہے، افریقہ، ایشیا، یورپ، لیٹن امریکہ اور میڈل ایسٹ، اور ایک لا پروگرام بھی ہے۔ یہ 52 آرگنائزیشنز کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرتا ہے جو دنیا کے 30 سے زیادہ ملکوں میں ہیں۔ اور لاسٹ پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا کہ آرٹیکل 90 فریڈم آف انفارمیشنس ایڈوکیٹس، یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے ایبریویشن جو ہے امپورٹنٹ ہے، کا فاؤنڈنگ ممبر ہے، جو ایک گلوبل فارم ہے جو سیس ٹو انفارمیشن کے لیے کیمپیننگ ایڈویکیسی اور فنڈ رائزنگ سپورٹ کرتا ہے، جس میں انفارمیشن آئیڈیاز اور اسٹریٹجیز کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ ایف او آئی اے نیٹ ورک ریجنلس یا انٹرنیشنل کولیشنس بنانے کے ایک ایم بھی رکھتا ہے تاکہ ایکسیس ٹو انفارمیشن ایشو کو ایڈریس کیا جا سکے۔ میڈیا ایتھک کی بات کریں تو اس میں اوور آل بتایا گیا کہ سیلف سینسرشپ کا مسئلہ میڈیا لوگوں کے لیے ہمیشہ ایک کنسرن رہا ہے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ باڈیز نے ایک کوڈ آف ایتھک تیار کیا ہے تاکہ یہ انشور کیا جا سکے کہ میڈیا کا ویپن سوسائٹی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ ایک جو ہے اسپیشل آف دی کوڈ یہ ہے ڈکلیریشنز آف دی پرنسپلس آن دی کنڈکٹ جرنلز۔ اوکے، اس میں بتایا گیا کہ انٹرنیشنل جو ہے فیڈریشنز آف جرنلسٹ کے دوسرے ورلڈ کانگریس میں بورڈیکس جو ہے پر 25 اور 28 اپریل جو ہے 1954 کے اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور 18 آئی ایف جے ورلڈ کانگریس میں ہیلسنگر پر 2 سے 6 جون 1986 کو امینڈ کیا گیا تھا۔ اوور آل جو ہے یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اس کو آپ جسٹ کیجوئل چھوڑ دینا اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہو، لیکن اس میں سے کچھ ایک پوائنٹ جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں سے ایک 8 پوائنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کیونکہ ہے اس کے اندر پلیجرزمس، ملیشیس مس ریپریزنٹیشنس اور اسمبلی سلینڈرس لائبلس انفاؤنڈیڈ جو ہے ازمپشن ایسوسیشنس اور ایکسیپٹنس وغیرہ، یہ سارا کچھ ہے 8 پوائنٹ کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ 8 پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ تھرڈ پوائنٹ جو ہے جنرل رپورٹ، یہ جو پوائنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ پیپر پوائنٹ اس میں سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور 7 جو ہے 7 نمبر پہ سیکس، سیکشول اورینٹیشن، لینگویج، ریلیجیس، پولیٹیکل، یہ بھی جو ہے پیپر پوائنٹ سے امپورٹنٹ ہے اوور آل۔ تو میں نے اس پہ ڈیٹیل سے بحث نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس کو میں نے بتانا چاہا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اکثر یہ لیکچر جو ہے وہ بور کر دیتے ہیں اگر انٹرسٹنگ فل نہ ہو۔ تو میں نے جو ہے وہ ڈیوریشن سے جو لیکچر کا جو سیٹ کیا ہے وہ 10 سے 15، جیسے کہ آپ پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، تو اس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو لیکچرز ہیں، یہ سارے جو لاز ہیں، یہ ان کو یاد رکھنا، ان لاز کو، قانون کو تھوڑا سا بوریت والا محسوس کرا سکتے ہیں۔ تو اوور آل آپ بیچ میں گیپ رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ 5 یا 10 منٹ کے بریک کے بعد جو ہے وہ لیکچر کی طرف آ جائے کریں۔ اوور آل لیکچر کیسا لگا کمنٹس میں لازمت ہے۔ سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔